اللہ والوں کی صحبت اور مجلس کام آتی ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا لمحے کے لیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی معیت اور سنگت کو اختیار کرنا، یہ بیکار نہیں ہے، یہ کارآمد ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین، کتنے بڑے علامہ ہیں، لیکن جب ان کا وقت قریب آیا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، موت کا وقت قریب آیا تو شیطان آ گیا، اور شیطان نے اس سے اللہ کی دلیل مانگی، تو انہوں نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو رد کیا، حتیٰ کہ 360 دلیلیں جو ہیں حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دیے، لیکن شیطان لعین نے اسے رد کر دیے۔ خواجہ نجم الدین الکبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اور اچانک لوٹا پانی کا اٹھایا اور پھینکا اور آواز دی کہ اس لعین سے کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، اور وہ پانی کی چھینٹیں جو پڑی وہ آواز پہنچی۔ اندازہ کریں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کی سنگت اور دوستی کس طریقے سے کام آئی۔ تو ان کے مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ کس کو آپ نے آواز دی؟ کہا کہ میرے ایک مرید ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، شیطان آ گیا تھا، تو اس لیے میں نے یہ آواز دی کہ اس میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تو اس مرید نے کہا کہ حضور وہ کب آپ کے مرید ہوئے تھے؟ وہ تو آئے تھے، مرید تو نہیں ہوئے۔ تو حضرت نے کتنا پیارا، کیونکہ کریم ذات ہوتی ہے نا، یہ رحم کرنے والی ہوتی، محبت کرتی، یہ خود کے لیے نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے لیے ہوتے، دوسروں کے لیے ہوتے، یہ اپنی ذات کو بیچ دیتے، ذات کو قربان کر دیتے، فنا کر دیتے، اپنی زندگی کو یہ بالکل فنا کر کے بقا کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جن کو سب کچھ وہی نظر آتا ہے، ہر چیز میں یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کہا کہ آیا تو وہ تھا مرید ہونے کے لیے، لیکن میں نے بیعت نہیں کیا تو کیا ہوا، وہ تو آیا تھا نا۔ اندازہ کرو کتنا پیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت عطا فرمائے۔